بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل میں بتانے لگا ہوں یہ نہایت ہی سخت قسم کا عمل ہے ایسے افراد کے لیے جو جادو، بد نظر، قوم جنات اور اس کے علاوہ جتنا بھی اس قسم کا ٹاپک ہے، کسی کے جسم کے اوپر حاضری ہو رہی ہے، گشیوں کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ کوئی مریض ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، علاج بھی کروا لیے، سب کچھ کر لیا، اور بیسیکلی میں بھی صرف یہ جو پراپر میرا جو اپنی فیلڈ ہے ابھی تک میں یہ جو خود بھی کرتا ہوں میری یہی لائن ہے، اصل میری پہچان بھی یہی ہے۔ ویسے دوسرے جو چیزیں ہیں وہ سیکھی ہوئی ہیں، اپنا بڑوں سے حاصل کی ہیں، تو وہ میں سب کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ وہ بھی تو یہ عام قسم کے عمل نہیں ہے، نہ یہ عام ہے تو نہ یہ اس طرح کوئی کرتا ہے تو نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں، یہ یوٹیوب سب کے سامنے ہے، آپ جیسے مرضی چاہے تحقیق کر کے دیکھ لیں، کوئی اس طرح نہیں بتائے گا، اور نہ وہ یہ کبھی چاہے گا کہ میں بھی کبھی کسی کو بتاؤں، کیونکہ اس طرح میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ کافی سارے لوگوں نے اب یہ کام پکڑ لیا ہوا ہے کہ وہ اب ایسے اوچھے ہتھکنڈوں پہ اتر آئے ہیں کہ جس سے اگلے بندے کو فیڈ اپ کر کے تو اس سے اتنا مطلب کیا جائے کہ وہ یہ کام ہی چھوڑ دے۔ مطلب جیسے میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے، میرا جو موٹیو ہے اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کے پاس نہ جائیں، میرے پاس بھی نہ آئیں۔ اگر اپنے پاس مجھے بلانا ہے تو مجھے یہ کر کے دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا ہرگز، اللہ شاہد ہے، میرا اس طرح کا کوئی پروگرام، نہ میرا کوئی اس طرح کی سوچ ہے۔ میں یہ چیزیں اس لیے شیئر کر رہا ہوں آسانی کے ساتھ تاکہ ہر کوئی اپنے لیے خود کرے، میرے پاس بھی نہ آئے، کسی کے پاس بھی نہ جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ میرا یہ موٹیو ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا وہ محتاج نہ ہو۔ یہ طریقہ کار ہیں، فارمولے ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے یہ اس میں کوئی ایسی خطرے والی چیز نہیں ہے، اگر ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ تو لہٰذا یہ میں عمل جو بتانے لگا ہوں یہ نہایت ہی سخت ہے، اس کو آزمایا جائے، اس کو کر کے دیکھا جائے، اور میرے اللہ نے چاہا، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ مایوس نہیں ہوگا۔ اب آگے اس کے کرنے کے طریقہ کار علیحدہ علیحدہ ہوں گے، لیکن اس کو جو چیز تیار کی جائے گی پہلے میں وہ بنا کے دکھاؤں گا، پھر کیا پڑھنا ہے وہ کروں گا، پھر ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہوں گا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ہی سمجھ میں بھی آ جائے۔ یہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ میں خود شمع یہ چیزیں یہ تیار کرتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ، کیونکہ میں نے استعمال کرنی ہے، اس لیے میں نے، کیونکہ ہمارے یہ جو چیزیں ہیں نا اس طرح کی، یہ جو بازار سے ملتی ہیں، یہ ہمارے لیے یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یہ ان کے ساتھ یہ کام کرنے کا کوئی مطلب سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے بازار میں ملتی ہیں عام، تو ہر کسی کو یہی ملے گی، تو یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ بازار سے لے لیں کیونکہ اس کی ضرورت اس عمل میں آئے گی۔ تو میں اپنی پہ کر کے دکھاؤں گا، ایک تو یہ جلدی جلدی ہوگی، اور وہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے لیے یہ 17 کیل چاہیے ہوں گے، اس طرح کے، یہ 1 انچ کا کیل ہے، 1 انچ ہوگا اس کا سائز جو ہے وہ۔ آگے پھر جیسے جیسے میں کروں گا آگے ہر کوئی اپنی حکمت عملی کے ساتھ بھی دیکھتا رہے کہ آیا مطلب شاید مجھ سے اچھا طریقہ وہ کوئی نکال لیں۔ تو یہ کیل ہیں، یہ 17 عدد کیل چاہیے 1 انچ کے۔ یہ ہو گیا۔ یہ ہے گندک پاؤڈر، یہ گندک آملہ سار ایک چیز ہوتی ہے، یہ پنسار والوں سے عام مل جاتی ہے، یہ کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہے، عام مل جاتی ہے، 20 روپے کی، 10 روپے کی، مجھے نہیں پتہ کیونکہ دن بدن ان کے وہ ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ میں تو خیر یہ میرے پاس تو بہت زیادہ یہ کوانٹٹی ہے، یہ پاؤڈر ہے، یہ مجھے نہیں پتہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ پتہ کر لیں، اگر پاؤڈر مل جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر پاؤڈر مل جائے کسی سے پوچھ لیں، دکاندار جو ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ گندک آملہ سار کا پاؤڈر ہے، وہ کہیں ہیں تو آپ ان سے پاؤڈر لے لیں، یہ بڑا اکثیر ہے، یہ بڑی اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ اگر وہ نہیں ملا تو آپ ویسے ہی ان سے وہ گندک آملہ سار لے لیں، اور احتیاط کریں، یہ پوائزن ہے، یہ پوائزن نہیں ہے۔ جیسے ہم نے یہ تیار کر کے یہ سارا یہ رکھا ہوا ہے نا، یہ زہر نہیں ہے، زہر پہلے تھا، اب یہ زہر سے ہٹ کے یہ اب کوئی اور چیز بن گئی ہے، تو یہ اس کا صفوف ہے، اس کا پاؤڈر ہے۔ یہ پاؤڈر چاہیے ہوگا، پاؤڈر نہیں ملا
تو اسی کو ہی لے کے تو اچھے طریقے سے ہاون دستے کے اندر وہ کھرل ہو، کھرل بھی کہتے ہیں، ہاون دستہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اچھے طریقے سے بالکل باریک کر دیں اس کو. آگے پھر جیسے میں کر کے دکھاؤں گا وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں مطلب کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ بھی ہو گیا کیل ہو گئے. اور سرکہ تلخ ہونا چاہیے، یعنی کہ تیز جو سرکہ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. میرے پاس جو ہے یہ سیب کا ہے، میں اس پہ کروں گا. تو کوئی بھی سرکہ ہو یعنی کہ جو تلخ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. سرکہ، گندک آملہ سار اور کیل، اور آگے یہ جو میں ابھی کروں گا وہ چیزیں. تو یہ جو پڑھنے والی چیز ہے یہ قرآن پاک میں ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ اس کا عمل ہے سارا. تو یہ کیا بنے گا، پھر اس کے ساتھ غسل کیے جائیں گے. میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آنکھیں دیکھیں گی اس عمل کو کرنے والے کی. ظاہری جو آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ دیکھیں گی کہ اس عمل نے کیا کیا. اگر تو حقیقت میں کوئی اس چیز کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، فراڈ نہیں، جھوٹ نہیں، کہ اگر کوئی خود سے جادو بنا کے بیٹھ گیا یا خود ہی الٹے پلٹے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کا مجھے نہیں پتہ، پھر یہ تو کرنا ہی بیکار ہے. اس کو تو پھر کرنا بھی نہیں چاہیے. سچ کو دیکھنے کے لیے سچ کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر حقیقت میں اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوگی، حقیقت میں اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے کوئی بھی، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا. اگر 2 افراد ہیں گھر میں، 3 افراد ہیں، اگر کوئی کسی کا بچہ ہے یا کسی بچے کی والدہ ہیں یا کوئی بہن ہے یا کوئی بھی ہے، مثلا جیسے فیملی ہوتی ہے تو کوئی ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے. مثلا کوئی بیٹا ہے، والدہ ہیں، ان کو کوئی شکایت ہے، بد نظری ہے، علاج نہیں ہو رہا، دردیں ہیں جسم میں، یہ ہر کارا عمل ہے. یہ کاروبار کو کھولنے کے لیے بھی ہے. جس کاروبار کے اندر روک ٹوک اور کافی ساری یہ جو بد نظری ہیں اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، یہ ان کے لیے بھی ہے. اور یہ جو مریض ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے. ایسی چیزیں جو رپورٹوں میں، یہ جو ڈاکٹری رپورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر جو چیز واضح طور پہ سامنے نہیں آتی، یہ ہر اس چیز کا عمل ہے جن کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا. لیکن اگر سچ ہوگا، اگر حقیقت میں اس طرح کی کوئی چیز ان کے ساتھ کوئی ہوگی، تو اس عمل کو کر لینے کے بعد وہ جو کرے گا یا جس کے ساتھ ہوگا وہ اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا کہ اس عمل نے کیسا، ایک آگ جل رہی تھی تو کس طریقے سے اس کے اوپر پانی ڈال دیا، بالکل سکون ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے یہ عمل ہے، یہ میرا خاص عمل ہے. تو اس کو لازمی کیا جائے. یہ جس طرح لوگ بتاتے ہیں جادو ہے، خرابی ہیں، بیماری ہیں کافی ساری، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو اس کو کر کے دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو بالکل یہ چیز سمجھ میں بھی آئے گی اور کام بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس طرح اس کو لکھ لینے کے بعد اس کو لکھ کے پڑھ کے تو اس کے اوپر دم بھی کیا جائے. جب یہ کر لیں گے سارا لکھ کے پھر دم بھی کیا جائے. اب دم کرنے کے بعد یہ یہ میرے پاس تو یہ سیب کا سرکہ ہے. بس یہ اسے کہتے ہیں کلمی شورا. یہ بھی پنسار والوں سے عام مل جاتا ہے کلمی شورا. یہ جو ہے اس کا بھی بڑا، یہ اس کا حصہ ہے اسی عمل کا. تو اس کو میں نے یہ
बारीक करना है। अगर दूसरा कोई इस्तेमाल करेगा, चूँकि मेरी ये इस्तेमाल की चीज़ें ये नहीं हैं, तो मैं ये सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। इसको बिल्कुल बारीक करके तो अब वो भी इसके अंदर ये डाल दिया। ये करके अब ये जो मैंने बताया था, जो गंधक आंवला सार है, अगर पाउडर है ठीक है, नहीं है तो वो भी इसी तरीके से ही वो चीज़ आपको मिलेगी। तो उसको बारीक करके तो ये डालना है। चुटकियों की ये मिकदार कोई नहीं है, बस ये है कि ये सारा ज़रा ये जो मिकदार ही सारी एक हो जाए। इसको इतना होना चाहिए जिससे ये जैसे पेस्ट होती है, पेस्ट बन जाए इसका, जो है ना, इसको पेस्ट बनना चाहिए। इसको करने के बाद इसी कलाम को पढ़ के इसके ऊपर फिर दम करें, ऐसे सारा इसको दम कर दें। इतना छोटा सा टुकड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ये टुकड़ा रुई का, इसको लेके तो इसको सारे को इसके साथ लगा दें। ये भी हो गया। अब ये प्लास्टिक होता है मेरे पास, तो इस तरह का जैसे ये सख्त किस्म का ना प्लास्टिक होता है। किसी के पास कागज़ हो या कोई और टेक्निक हो तो उसको यूज़ कर लें। इसका ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये है 1 इंच, ये पूरी 1 इंच है। तो 1 इंच इसको काट के तो इसको इस तरीके से ऐसे गोल करना है, ऐसे करके इसको ये गोल करना है, ऐसे। ये 1 इंच का कागज़ ले लें, गत्ता ले लें, इस तरह का जब फोल्ड भी हो जाए फिर आसानी से वो आगे का जो मरहला है वो जो देखेगा उसको फिर समझ आ जाएगी कि आगे उनके पास में भी मुझसे अच्छी कोई टेक्निक हो। ये देखें, ये इस तरह बना के तो अब रोशन किया और इसके अंदर ये रख के तो इसको डिप करते जाएं और कोशिश करें साथ साथ अगर विर्द होता जाए फिर तो क्या ही बात है। अब इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दें। ये कील है और ये वो अमल है, ये जो सारा रुई के ऊपर किया हुआ था, इसकी इसी तरीके से ही ऐसे शेप बना के ऐसे, तो बड़ी हिकमत अमली के साथ ऐसे रोल करके इसको, तो ये सारा असल में ना मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, जो करेंगे उनको समझ आ जाएगी। तो इसको बिल्कुल इसके सेंटर में ये बिल्कुल जो सेंटर है ना, मरकज़, इसके अंदर इस कील को रख दें। अब फिर कलाम पढ़ते पढ़ते तो इसको फिर ये करना शुरू कर दें। ये इस तरीके से मैंने ये खुद ऊपर करके रखा है ताकि, क्योंकि मैंने दिखाना होता है, लेकिन जब आप करेंगे तो इसको सेंटर में रखना है ताकि ये जो रुई है जिसके साथ ये सारा अमल लगा हुआ है ये इसके सेंटर में रहे। मैंने ज़रा वाज़िया करके, क्योंकि मैंने फिर दिखाना होता है कि ये ना हो कि वो छुप जाएगा फिर समझ भी नहीं आएगी, तो मैंने इसलिए वाज़िया तौर पे ये ज़रा ऊपर करके रखा था। लेकिन जब आप करेंगे तो एक तो ये लंबाई शक्ल में पूरा ऐसे रोल 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 लंबा करके इसको गोल 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 करके फिर रखना है।
اس طریقے سے اب اس کو یہ سارا گرم ہے، یہ سارا عمل کر دی ہے، کلام چل رہی ہے، یا اب یہ ختم کیا تو ساتھ اس کے اوپر دم کر دیا، پھر اس کے اوپر دم کر دیا۔ اب اس کو ذرا سخت ہونے دیں، پھر آگے میں دکھاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے۔ اب یہ ایک کیل پکڑا، اس کے اوپر پھر یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ وہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ شریف، آگے پھر پڑھتے رہتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، پڑھ کے دم کیا تو اس کو ایسے اپنے سامنے یہاں پہ کر کے اس کے ساتھ رکھ کے اس کیل کو اس کے اندر لگا دیا۔ ایک یہ دوسرا کیل ہے، پھر وہی پڑھا، دم کیا اس کے سامنے اپوزٹ۔ یہ ذرا نرم ہے ساری، میں اس لیے جلدی جلدی ذرا کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ میں اس موضوع کو ختم کروں۔ یہ بھی لگ گیا۔ اب تیسرا کیل پکڑا، یہی پڑھ کے دم کیا، اب سیدھے ہاتھ۔ یہ اس طرح سارے کیل جو ہے نا وہ اسی ترتیب سے بس اس کے اندر یہ لگا دیں۔ میں نے سارے لگا دیے ہیں۔ اپنا جو 17 کیلوں کا یہ تھا عمل، تو جو سینٹر میں تھا یہ سارے شمار کریں گے تو وہ گنتی بھی پوری ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح یہ سارا یہ چپک یہ لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل یہ شیشہ بنا ہوا ہے، کرسٹل۔ یہ آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کریں گے یہ بالکل یہ شیشہ بنا ہوا ہے اس سائڈ سے، کرسٹل۔ اب یہ جو چیز تھی یہ دیکھیں، وہ چاہے آگے آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق کرنا ہے، چاہے گتا ہے، پیپر ہے، جو بھی ہے، تو وہ اسی طریقے سے ہی یہ چیز ایسے اتر جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ سارا کرسٹل بن گیا ہے، شیشہ۔ یہ اینڈ کے اوپر کیا تھا، یہ بھی سارا کور ہو گیا یہ چیز۔ اب یہ ایسی ایک چیز بن چکی ہے روحانی، ان دیکھی، جو ان دیکھی طاقتوں کے ساتھ اس کا جب کام آئے گا تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بنا ہے۔ تو اس کو جب یہ اب مثال ہے، میں اس کا ذرا طریقہ استعمال بھی بتاؤں۔ یہ تو یہاں تک تو میں نے کر کے دکھا دیا کہ یہ چیز اس طریقے سے یہ بنے گی، یہ تیار ہو گئی۔ اب اس کو یہ کیا جائے گا کہ مریض ہے، میں اپنی مثال دے کے بتاتا ہوں۔ جیسے مریض ہے تو سب سے پہلے وہ کوئی خاتون ہے یا میل ہے، فیمیل ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ جو عمل ہے یہ غسل کا بیسیکلی عمل ہے۔ اس سے صرف غسل ہوگا، اس سے صرف پانی بنے گا۔ وہ ٹب ہے، بالٹی ہے، تو اس کے اندر پانی بھر کے تو اس کو اس پانی کے اندر، بالٹی کے اندر ڈال دیا جائے، تھوڑی دیر اس کو پڑا رہنے دیں۔ اب اس پانی کے ساتھ سارا اپنے جسم کو اچھے طریقے سے سارا دھوئیں۔ یہ غسل والا بیسیکلی یہ عمل ہے۔ تو اس سے غسل ہوگا۔ غسل کرنے کے بعد ان کو پھر مطلب کوئی جس کو یہ غسل دیا ہے، جو مریض ہے، اس کو پھر لا کے سامنے بٹھا کے صاف ستھری حالت میں پاک صاف کپڑے پہنا کے تو پھر یہی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار، یعنی کہ اسی کو ہی پڑھ کر، یعنی کہ تکرار کے ساتھ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ سامنے بٹھا کے تو ہر 7 مرتبہ دم کرنا ہے۔ دم کیا جائے گا، جو بھی چیز ہوگی ساتھ وہ اللہ کے فضل و کرم سے سامنے آ جائے گی، خود بول پڑے گی، خود بول کے بتا دے گی۔
اور اتنا اگر سخت قسم کا مریض ہوگا، یہ میں ایک سمجھیں اللہ کی رحمت کے اوپر بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، میں کوئی یہ تکبر یا غرور میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی یہ غرور نہ، یہ صرف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں کہ اس عمل کو جیسے پانی میں اگر ڈالیں گے اور بڑا سخت قسم کا اگر مریض ہو جس کے ساتھ واقعی کوئی حقیقت میں کوئی چیز ہے تو وہ اس پانی کے پاس بھی نہیں جائے گا، اس کو غسل کروانے کے لیے 2 بندوں کی ضرورت پڑے گی، پانی ایسے بن جائے گا جیسے یہ تیزاب ہوتا ہے، اس کے لیے وہ چیخیں مارے گا، کوئی بھی ہو اس پانی کے ساتھ نہانا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو دیکھنے کے لیے اس کا سچ ہونا بھی بہت ضروری ہے، بات کرنے کا یہ مقصد ہے۔ اب اگر کوئی فیک ہے تو خود ہی وہ کر رہا ہے، خود ہی حاضری اس کو ہو رہی ہے، خود ہی کوئی چیز نہیں ہے، خود ہی وہ کرتا جا رہا ہے، تو اس کو چھوڑ کے چاہے جتنے مرضی یہ کر لیں، یہ اس کے لیے بیکار ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کرنے کا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت دیکھنے کے لیے، اس کی پاور دیکھنے کے لیے یہ جو میں نے بتایا ہے پڑھنے والا، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے لیے وہ پانی وہ اس کے پاس جائے گا ہی نہیں، وہ چیخیں مارے گا، آپ چاہے اس کو یہ نہ دکھائیں، اس کو یہ چیز ہی نہ دکھائیں، نہ بتائیں، صرف پانی تیار کر کے ٹب ہے، بالٹی ہے، اس کو اس کے اندر ڈال دیں تو دوبارہ نہانے کے لیے لائیں، کوئی چیز ہوگی ادھر ہی بول پڑے گی، یہ کر کے آزما کے جیسے مرضی دیکھ لیں، یہ تک بھی مشاہدے کیے ہوئے ہیں۔ تو خیر ویسے کوئی مریض ہے، بچے ہیں گھر میں چھوٹے بڑے، میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں اسی چیز کو تیار کر کے، چیز ہے نہیں ہے، حاضری ہے نہیں ہے، یہ ایک گفٹ ہے، یہ ایک انمول گفٹ ہے، یہ بن گیا ہوا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، صرف یہ کتنے دیر تک یہ چیز چلے گی، یہ خراب ہی نہیں ہوگا، اور کوئی اس میں اتنا خرچہ لمبا چوڑا کوئی نہیں، کچھ روپے لگیں گے، کچھ روپے، کوئی اتنا 100 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ تو بچوں کو گھر میں جیسے مائیں ہیں، بہنیں ہیں میری، ان کے بچے ہیں چھوٹے، بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، کاروباری افراد ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کندھے وزنی ہو گئے ہیں، سر میں درد رہتی ہے، کمر میں درد رہتی ہے، کچھ بھی ہو، اس کو آزما کے دیکھیں، پانی میں ڈالیں، اس سے نہائیں، پہلے جو بھی آپ نے کرنا ہے، شیمپو کر لیں، لگا لیں، صابن لگا لیں، صاف کر لیں، وہ کرنے کے بعد اس کو علیحدہ بالٹی میں ٹب میں ڈال کے رکھیں، تو اینڈ کے اوپر اس کے پانی کو بہائیں اپنے پورے جسم کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی ادھر فیصلہ ہو جائے گا، جادو ہے نہیں ہے جو بھی ہے۔ تو بڑی بڑی بیماریاں جو سخت قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، اس کو کر کے دیکھیں، یہ ایک گفٹ ہے، میں سمجھیں یہ تحفہ ہے، اس کو بنائیں، اس کو تیار کریں، بڑا آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جیسے میں نے کر کے دکھایا ہے، تھوڑی سی بس ذرا محنت ہے، تو باقی رہ گئے پیسے، تو 100 روپیہ بھی نہیں، یہ 100 روپے کا بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح میں یہ بتا رہا ہوں تاکہ میرا جو موٹیو ہے، میں نہیں کہتا میرے پاس آپ آئیں، کسی کے پاس جائیں، اس کو خود کریں، اپنے ہاتھوں سے بنا کے خود استعمال کریں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے، جو آپ کے پیارے، جو آپ کے اچھے، جن کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کے مطلب کے بندے ہیں، جو آپ کے محسن ہیں، تو ان کو بنا کے یہ گفٹ دے دیں کہ بھی اس کے ساتھ صرف نہاؤ بس، تو باقی فیصلہ وہ خود ہی ہو جائے گا، کوئی چیز ہوگی ادھر ہی آ جائے گی۔ اس کو کرنے کے بعد اس کو لا کے اسی کلام کو پڑھ کے دم کر کے ساتھ پانی رکھیں، خوشبو کا اہتمام کریں، تو پانی کے اوپر دم کر کے منہ کے اوپر بھی چھینٹے لگائے جائیں اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے فوری طور پہ، اور اس کو وہ پانی پلایا بھی جائے۔ 7 دنوں میں 7 دن کا یہ عمل متواتر کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ ہو جائے گا، اس کو کر کے دیکھیں، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اگر کسی کو سمجھ میں آئے، اس کا فائدہ ہو، تو مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے۔